शुरू अल्लाह के उस इस्म से जो रहमान भी है और रहीम भी। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन मुअज़्ज़म, शब कदर क्या है, इसकी फजीलत इस कदर ज़्यादा क्यों है, ये अल्लाह के राज़ों में से एक राज क्यों है, इसकी मारिफत कैसे हासिल की जाए, ये कुछ सवालात हैं जो अक्सर हमारे जहन में पैदा होते हैं। इन्हीं सवालों के जवाबात आज हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन मुअज़्ज़म, इस रात की अजमत के लिए यही काफ़ी है कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने 83 साल बनते हैं, यानी एक रात की इबादत 83 साल की इबादत से अफजल है। इसके अलावा भी इसकी दीगर फजीलतें हैं। परवरदिगार आलम की सबसे बाअज़मत, जामे और कामिल किताब, जिसे हमेशा बाकी रहना है, वो इसी शब में नाजिल हुई। जैसे कि कुरान गवाही देता है कि माह रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। लेकिन रमज़ान की किस शब में कुरान नाजिल हुआ, इसका बयान दूसरी आयत में है कि बेशक हमने कुरान को बाबरकत रात में नाजिल किया। और सूरह कदर में उस बाबरकत रात को इस तरह बयान किया कि बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया है। लिहाजा ये कहना बिल्कुल बजा है कि कुरान के नुज़ूल ने भी इस शब की अज़मत में इजाफा किया है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि 19वीं शब में तकदीर लिखी जाती है, 21वीं शब में इसकी दोबारा तायीद की जाती है और 23वीं शब में इस पर मोहर लगाई जाती है और दस्तखत किए जाते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शब कदर में जो भी पूरे साल में वाक़े होने वाला हो, सब कुछ लिख दिया जाता है। नेकी, बुराई, नफ़ा व नुकसान, रिज़्क़ और मौत। इसीलिए इस रात को लैलतुल कदर कहा जाता है। नाज़रीन, शब कदर को शब इमामत और विलायत भी कहा जाता है, क्योंकि खुद कुरान कहता है कि इस रात में फरिश्ते, मलाइका और मलाइका में से आज़म मलक रूह भी नाजिल होते हैं। इस नुक्ते को समझना ज़रूरी है कि नाजिल होते हैं, नाजिल हुए नहीं, यानी हर साल इस शब में फरिश्ते नाजिल होते हैं। लिहाजा ये जानना ज़रूरी है कि ये फरिश्ते किस पर नाजिल होते हैं। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो ये आ हज़रत पर नाजिल होते थे, लेकिन आ हज़रत के बाद ये किस पर नाजिल होते हैं? जाहिर सी बात है कि उसी पर नाजिल होंगे जो पैगम्बर अकरम के बाद उनका जानशीन होगा, जो मासूम होगा, जो साहिब विलायत होगा। लिहाजा पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर नाजिल होते थे और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बाद इमाम हसन मुज्तबा, फिर उनके बाद इमाम हुसैन, फिर उनके बाद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर उनके बाद हज़रत मोहम्मद बाकिर, फिर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, फिर इमाम मूसा काज़िम, फिर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, फिर इमाम मोहम्मद तकी अल जव्वाद, फिर इमाम जव्वाद के बाद इमाम अली अल नकी और उनके बाद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम पर, और फिर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बाद कुतुब आलम इम्कान इमाम महदी आखिरुज़्ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में हाजिर होते हैं और इंसानों के साल भर के मुकद्दरात बयान करते हैं। शब कदर इमामत और उसकी बका और जाविदानी पर सबसे बड़ी दलील है। मुतअद्दिद रिवायात में वारिद हुआ है कि शब कदर हर ज़माने में इमाम के वजूद पर बेहतरीन दलील है। इसलिए सूरह कदर को अहले बैत की पहचान और तारुफ कहा जाता है। नाजरीन, हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दर हकीकत शब कदर हर साल आती है और अम्र खुदा हर साल नाजिल होता है और उस अम्र के लिए साहिबुल अम्र भी मौजूद है। जब आपसे दरियाफ्त किया गया कि वो साहिबुल अम्र कौन है, तो आपने फरमाया, मैं और मेरे सुल्ब से 11 दीगर आइमा जो मुहद्दिस हैं। इससे भी वाज़ेह हो जाता है कि शब कदर शब विलायत और इमामत है। जिन रिवायात में शब कदर की तफसीर हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से की गई है, उनका मानी भी वाज़ेह है कि शब कदर विलायत और इमामत की शब है और इमामत व विलायत की हकीकत
حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی معرفت محال ہے، کیونکہ لیلۃ القدر کو 1000 سال کے برابر نہیں کہا گیا، بلکہ 1000 سال سے افضل اور بہتر شمار کیا گیا ہے۔ اب یہ کتنی بہتر ہے اس کا علم نہیں۔ یہ رات اتنی افضل و بہتر ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے فرشتے اور روح اس رات خصوصی سلامتی کے ساتھ اترتے ہیں۔ لیلۃ القدر ایک تقدیر ساز رات ہے، اور یہ تقدیر ساز لمحات ہمیشہ قیمتی اور نایاب ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ایک گھڑی کا غور و فکر 1 سال کی عبادات سے بہتر ہے۔ پھر حدیث میں ارشاد ہوا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا رسول کا حصہ دل اور روح ہیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا امامت کے تعارف کا مرکز ہیں، جیسے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جیسے شب قدر کی معرفت سے لوگ عاجز ہیں، اسی طرح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی معرفت سے بھی عاجز ہیں۔ ناظرین، تفسیر فرات کوفی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں لیلہ سے مراد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے، اور القدر ذات خداوند متعال کی طرف اشارہ ہے۔ لہٰذا جسے بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حقیقی عرفان حاصل ہو گیا، اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ لیلۃ القدر میں قرآن صامت کا نزول ہوا، اور وجود فاطمہ سلام اللہ علیہا سے 11 ناطق قرآن ظہور پذیر ہوئے، اور بی بی سلام اللہ علیہا کی ذات ان نفوس مقدسہ کا مرکز ہے۔ جیسا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت ہے کہ ایک شخص نے امام علیہ السلام سے سورہ الدخان کی آیت 1 تا 4 کے بارے میں پوچھا، جس کا ترجمہ ہے حامیم، قسم ہے اس روشن کتاب کی، یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں، یقیناً ہم خبردار کر دینے والے ہیں۔ اس رات میں تمام پر حکمت امور کے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا جو کتاب مبین ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور جو لیلہ ہے یعنی رات ہے وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ ناظرین، جس طرح لیلۃ القدر کو مخفی رکھا گیا، اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھی مخفی رکھا گیا۔ جیسے لیلۃ القدر اپنے درک کرنے والے کو بچا لیتی ہے، اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی اپنی معرفت حاصل کرنے والوں کو بچائیں گی۔ جس طرح لیلۃ القدر 1000 راتوں سے افضل ہے، اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کائنات کی تمام عورتوں سے افضل ہے۔ ناظرین، علماء نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور شب قدر کے درمیان 14 مشابہتیں بیان کی ہیں، جن کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، شب قدر قرآن کریم کے لیے ایک زمانی ظرف ہے، اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک مکانی ظرف ہے۔ نمبر 2، شب قدر میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اسی طرح زہرا سلام اللہ علیہا حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہیں۔ نمبر 3، شب قدر انبیاء کے لیے علوم اور الہی فیوض حاصل کرنے کی معراج ہے، اسی طرح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبوت کی سیڑھی ہیں، اور ان کی معرفت انبیاء کی معراج ہے۔ نمبر 4، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح ہر نماز کو 1000 نمازوں کے برابر بنا دیتی ہے، اور ان کی معدت اعمال کو شب قدر کی طرح کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ نمبر 5، شب قدر بابرکت رات ہے، اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ناموں میں سے ایک نام مبارکہ ہے۔ نمبر 6، شب قدر کا مقام و مرتبہ تمام راتوں سے بلند ہے، اسی طرح زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام نہایت بلند ہے، اور جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتی تو خدا کسی کو بھی پیدا نہ کرتا۔ نمبر 7، شب قدر میں عبادات کا اجر اس رات کی عزت کی وجہ سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اسی طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی معدت اعمال کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے،
اور اگر شب قدر الہی فیوز کا سرچشمہ ہے تو زہرا سلام اللہ علیہا بھی ہیں اور ان کے وسیلے سے بھی فیوز الہی حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 8، قرآن نور ہے اور وہ شب قدر میں نازل ہوا جو نور کی رات ہے، اور فاطمہ سلام اللہ علیہا نور ہیں، جیسا کہ آیت نور اللہ نور السماوات والارض کی تفسیر میں ہے، وہ شب قدر ہیں۔ نمبر 9، شب قدر سعادت کی رات ہے اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سعادت کا راز ہیں۔ نمبر 10، شب قدر کو اور اس سے پہلے اور بعد کے دنوں اور راتوں کو اس کی عزت اور اس کے مقام کی تعظیم کے لیے پاک قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد کی عزت کی جاتی ہے اور امت میں ان کی تعظیم کی جاتی ہے، ان کی محبت اور ان کی عزت کی وجہ سے۔ نمبر 11، شب قدر آگ سے نجات اور جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے شیعوں کو آگ سے بچاتی ہیں اور انہیں محشر سے اٹھا لیتی ہیں، جیسے کہ پرندہ دانوں کو چگ لیتا ہے۔ نمبر 12، شب قدر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور اسی طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بھی ہیں، وہ اسرار الہی میں سے ہیں۔ نمبر 13، شب قدر تمام راتوں کی سردار ہے اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ نمبر 14، شب قدر کی معرفت مخفی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت بھی لوگ حاصل نہ کر سکے اور آج تک نہیں جانتے، یہاں تک کہ ان کی تربت بھی ان کے بیٹے قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور تک مخفی رہے گی۔ ناظرین، علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث پر بھی توجہ کرنی چاہیے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آخر کیسا راز الہی ہیں کہ اگر انہیں خلق نہ کیا جاتا تو عالم ہی خلق نہ ہوتا، گویا مخلوقات کی خلقت کا راز ہیں۔ اور یہ حدیث کہ اگر علی نہ ہوتے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ہم پلہ کوئی نہ ہوتا، جبکہ بہت ساری زیارات میں امام علی علیہ السلام کو سر الہی یا سر اکبر کہا گیا ہے، تو فاطمہ سلام اللہ علیہا ان کی ہم پلہ ہیں، لہٰذا بی بی سلام اللہ علیہا خدا کا بڑا راز ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں ہمارے حصے دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔